بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام اکبر اپنی آج کی بات کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج 12 ستمبر ہے، 9/11 گزر گئی۔ کل مجھے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پر ایک پروگرام کرنا تھا، لیکن میں نہیں کر سکا، اس وجہ سے کہ میرے ذہن میں 9/11 آ گیا تھا۔ یہ منحوس دن، ویسے بھی 11/9 ہمارے لیے منحوس تھا، کیونکہ اس روز ہم سے ہمارا قائد چھن گیا۔ وہ نقصان ابھی تک ہم پورا نہیں کر سکے۔ وہ ہمارا ایک لحاظ سے وہ نقصان ہمارا مقدر بنتا چلا آ رہا ہے، لیکن اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، بلکہ میں ڈیفینڈ کروں گا اس دور کو، اس وجہ سے کہ ہمیں کسی بھی قیمت پر مایوسی کو اپنا مقدر نہیں بنانا چاہیے۔ قائد اعظم نے 1916 میں کانگریس کی صدارت حاصل کی تھی، اور یہ بھارت کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے کہ ایک پیریڈ ایسا آیا تھا، مختصر پیریڈ تھا، لیکن ایک پیریڈ ایسا آیا، قائد اعظم محمد علی جناح آل انڈیا نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ دونوں کے صدر تھے۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کانگریس سے کس بنیاد پر بدزن ہوئے اور الگ ہوئے، یہ ایک دلچسپ کہانی ہے۔ جب مہاتما کہلانے والے موہن لال کرم چند گاندھی جنوبی افریقہ سے انڈیا آئے، تو فوری طور پر ایک کیمپین بلڈ اپ ہوگی کہ قائد اعظم کو، یعنی محمد علی جناح کو ہٹا دیا جائے اور موہن چند گاندھی کو کانگریس کا کرتا ستا بنا دیا جائے۔ ایسا ہو گیا۔ پہلی جو کانفرنس ہوئی آل انڈیا نیشنل کانگریس کی، موہن لال گاندھی کی صدارت میں، اس میں جب قائد اعظم کی تقریر کی باری آئی تو انہوں نے مہاتما کا لفظ استعمال کرنے سے انکار کر دیا، کہا کہ مسٹر گاندھی۔ اس بات پہ بڑا ہنگامہ ہوا، کہا کہ قائد اعظم کو مہاتما کہنا چاہیے، کہا کہ میں نہیں کہوں گا۔ چنانچہ ایک ڈویژن کریٹ ہو گئی۔ تب قائد اعظم نے فیصلہ کیا کہ ہندو کے ساتھ چلنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ جو خواب لے کر چلے تھے کہ برِ صغیر کی تمام لوگ، پوری آبادی، irrespective آف their ریلیجن، مسلمان ہوں یا ہندو ہوں، سکھ ہوں یا عیسائی ہوں، سب مل کر آزادی حاصل کرے، وہ خواب چکنا چور ہو گیا۔ اور شاید اس کے بعد وہ لندن چلے گئے، شاید نہیں، یقینی طور پر، کیونکہ ان کی واپسی تب ہوئی جب مسلم لیگ نے انہیں مجبور کیا کہ آ کر وہ باغ ڈور سنبھالیں اپنی جماعت۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے خلاف برِ صغیر کی تاریخ کی سب سے بڑی کیریکٹر اسیسینیشن کیمپین چلی۔ ہر وہ شخص جو کانگریسی سوچ رکھتا تھا، جیسے کے پی کے میں، جو آپ کے پی کے کہلاتا، صوبہ سرحد تھا، وہاں سرحدی گاندھی عبدالغفار خان کے سرخ پوش، بلوچستان میں بلوچی گاندھی عبدالصمد اچکزئی کے پیروکار، اور بھارت نواز علماء، ایک ایسا طبقہ اس وقت پیدا ہوا تھا جس کے پاکستان میں نمائندہ مولانا فضل الرحمان ہیں۔ انہوں نے قائد اعظم کو کبھی قبول نہیں کیا، کبھی کافر اعظم کا خطاب دیتے تھے، اور قائد اعظم شاید اس لیے نظر انداز کرتا تھا کہ انہیں علم تھا
کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا مکہ میں، جب انہوں نے تبلیغ اسلام یعنی اللہ کا پیغام پہلی دفعہ لوگوں کے سامنے پہنچایا تھا۔ قائد اعظم نے اس کو نظر انداز کیا، لیکن ظاہر ہے جب کریکٹر ایسیسینیشن کیمپین بہت بڑے پیمانے پر آپ کے ایمان پر حملہ کیا جائے کہ نا یہ کافر اعظم ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، یہاں تک گئے کہ جو آدمی محمد علی کو قائد اعظم کہے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ بھی علماء نے خطبے دے دیے، اور ایسے علماء نے جن کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ ایسی بیہودہ کمینی حرکت کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کی۔ وہ طبقہ قائد اعظم کے خلاف رہا ہمیشہ۔ بڑے لیڈر جب بھی کوئی انقلاب کی بات لے کے آتے ہیں، یہ انقلاب ہی تھا نا، ایک نیا ملک بنانا ہے بڑے صغیر میں، جس کا جھنڈا اسلام کا جھنڈا ہوگا، جس کا آئین اسلام ہوگا۔ یہ بات واضح طور پر میں پہلے بھی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ بیورلی نکلز کے ساتھ اپنے انٹرویو میں قائد اعظم ورڈکٹ آف انڈیا نام کے ساتھ پورا انٹرویو 40 صفحے کا انٹرویو ہے جو شامل ہے، اس میں آپ نے کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ پاکستان میں شریعت نافذ ہوگی، اسلام کا قانون نافذ ہوگا، اسلام کے لیے بن رہا ہے یہ ملک، یہ بالکل کلیئرلی کہہ دیا تھا۔ اس کے باوجود جو بھارت نواز علماء تھے انہوں نے آپ کو معاف نہیں کیا، گالی گلوچ آپ سوچ نہیں سکتے۔ میرے پاس کچھ پرانے زمانے کی تراشے جو میں بد مزہ نہیں ہونا چاہتا وہ نہیں میں لاؤں گا سامنے۔ تو قائد اعظم نے اس کے باوجود پاکستان بنایا، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ ایک لیڈر جو اپنی زندگی وقف کر دے ایک بڑے مقصد کے لیے، وہ بھول جائے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ قائد اعظم کو ٹی بی، اور وہ آگاہ تھے اس بات سے، لیکن آخر وقت تک انہوں نے تسلیم نہیں کیا کہ انہیں ٹی بی ہے، اس لیے کہ کہا جاتا ہے اب بالکل کلیئرلی، ابھی تو کتابیں بھی آئی ہیں کہ اگر کسی گاندھی اور نہرو کے ساتھیوں میں سے کسی نے یہ بات کہی کہ اگر ہمیں علم ہو جاتا کہ محمد علی جناح کی زندگی جو ہے نا وہ آخری سالوں میں ہے تو ہم کبھی پاکستان نہ بننے دیتے۔ یہ فیکٹ ہے، پاکستان نہیں بنتا پھر۔ کیا لیاقت علی خان میں اتنی عقل تھی کہ وہ پاکستان بنا سکتے، یا ان میں اتنا ولولہ تھا؟ وہ بس قائد اعظم کے رفیق تو بہت بنے قائد اعظم کے، لیکن ان میں سے جوہر قابل کوئی بھی نہیں تھا۔ عبدالرب نشتر بہت اچھے انسان تھے، انڈاؤٹڈلی ہی واز اے گریٹ، یا ایک شخص جو قائد اعظم کا بہترین ساتھی تھا، وہ پاکستان بننے سے پہلے دنیا کوچ کر گئے۔ میں سردار بہادر یار جنگ کی بات کر رہا ہوں، وہ بڑے آدمی تھے لیکن انہیں پاکستان کی تحریک کو آگے بڑھتے دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ میں اسی وجہ سے سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے مقدر میں وہ سب کچھ آئے گا، اور آیا ہے اور آ رہا ہے، جس کا سامنا محمد علی جناح قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا۔ اس پہ عمران خان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایسا ہی ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو ویسٹڈ انٹرسٹ کو للکارتے ہیں۔ قائد اعظم نے بھی ویسٹڈ انٹرسٹ کو للکارا تھا، ویسٹڈ انٹرسٹ ہندوؤں کے ساتھ وابستہ تھا۔ عبدالغفار کے پٹھان ہوتے ہوئے کیوں ہندو بن گئے تھے؟ بلوچی گاندھی ایک پٹھان ہو کر بھی وہ ہندوؤں کی غلامی انہوں نے قبول کر لی تھی، کیوں؟ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوتی ہے، غلامی قبول ایسے نہیں کرتا آدمی، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ وہ وجہ سب کو پتہ، مفادات کا ایک جال بچھایا تھا ہندوؤں نے، جس میں بہت سارے لوگ، کچھ شاید عقیدتاً، اب جیسے مولانا ابوالکلام آزاد، یقین نہیں آتا کتنا بڑا عالم دین، ان کے علم و فضل میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن وہ ایسے چمٹے کانگریس کے ساتھ کہ جیسے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا ان کے لیے۔ اسی وجہ سے قائد اعظم نے کانگریس کا شو بوائے کہا، مطلب دکھانے والا چہرہ، یہ دیکھو جی ہمارے ساتھ کتنا بڑا عالم دین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے۔
تو میں عمران خان کو آنے والے دور کا ایک بڑا انقلابی سمجھتا ہوں. ان کی میں موجودہ پرفارمنس کے حوالے سے بات نہیں، کیونکہ ایسی پرفارمنس جو ہے نا وہ ہونی ہی تھی. جس ٹیم کے ساتھ لے کے چلے تھے وہ، اس میں اتنی قابلیت یقیناً نہیں تھی کہ وہ کوئی انقلاب لا سکتی، لیکن انہوں نے پہلے 2-2.5 سال کے اندر اپنی بنیادیں مضبوط کر لی. اب آگے چل کر وہ جو کچھ کریں گے، میری حقیر رائے میں وہ ان لوگوں کے لیے بڑا پریشان کن ہوگا جو ان کے آخری دنوں کا انتظار کر رہے ہیں. عمران خان کے آخری دن اللہ تعالیٰ کے اختیار میں بہت بہت انشاءاللہ تعالیٰ بہت دور ہیں اور بہت دیر سے آئیں گے. پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے. لاکھ اختلاف کر لیں لیکن عمران خان کی ضرورت ہے. پاکستان کو کون رول کرے گا اگر عمران خان نہیں ہوگا؟ کون؟ ظاہر ہے اس کے بعد تو فوج ہی ہو سکتی ہے نا. باقی لوگ آپ کیا خیال ہے کہ وہ جو خواجہ ہے سیالکوٹ والا، کیا نام ہے، خواجہ آصف، اور وہ احسن اقبال ہے ایک مارکیٹنگ مینیجر، میں اس کی قابلیت پہ مجھے کوئی اختلاف نہیں، لیکن کیا وہ جو لوگ با ادب با ملاحظہ ہوشیار میاں نواز شریف کے سامنے کھڑے ہو جاتے جیسے کہ مغل ایمپرر آ رہا ہے، ان کا یہ حال میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ لیڈر بن سکے، یہ چمچے ہیں، یہ پیدا ہی اس کام کے لیے ہوئے تھے. تو چمچے تو وہ ہر بادشاہ کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے عمران خان کے ساتھ بھی ہوں، لیکن یہ تو عمران خان کی خوبی ہونی چاہیے کہ وہ جان جائیں، اور وہ جانتے ہوں گے اور جانتے ہیں. میں ذاتی طور پر اس بات کا گواہ ہوں کہ عمران خان پر خوشامد کا بہت زیادہ اثر نہیں پڑتا. شاید لوگوں کو غلط فہمی ہو کہ خوشامد انہیں پسند آئے اس وجہ سے وہ ایسے لوگوں کو نوازتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. آپ دیکھ لیں نعیم الحق کو انہوں نے آخر وقت تک سنبھالا دیا، حالانکہ نعیم الحق میں اتنی قابلیت نہیں تھی. وہ بڑے اچھے انسان تھے لیکن وہ قابلیت نہیں تھی. جانتے تھے عمران خان، لیکن انہوں نے اپنا پرانا ساتھ نبھانے پر اپنے ساتھ رکھا، خوشامد کی وجہ سے نہیں. اور باقی بھی آپ دیکھ لیے ہر آدمی جو ہے نا وہ پارٹی کا اب کون اچھے لوگ بھی بہت آگے بڑھے، اور کچھ ایسے لوگ بھی جو اس قابل نہیں تھے لیکن انہیں بھی مجبوراً بڑھانا پڑا. کیونکہ اب آپ دیکھیں ایک زلفی بخاری ہے، اس پہ بڑا کرٹیسزم ہوا ہے، لیکن ابھی جو ایک جریدے نے رپورٹ دی ہے اس کے مطابق انہوں نے 7واں نمبر دیا ہے یہ کورونا وائرس کے خلاف مہم میں کامیابی سے حکمت عملی بنانے اور اس پر عمل درآمد کرنے پر. عمران خان پہلے نمبر پہ رہے ہیں. یہ بہت بڑا اعزاز ہے، کیونکہ یہ تو انٹرنیشنل مسئلہ تھا جہاں بڑے 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 لوگ ناکام ہو گئے. جو فیلیور ٹرمپ کو ہوا ہے اس کا خمیازہ انہیں ابھی بھگتنا پڑے گا 4 نومبر کو جب انتخابات ہوں گے. بہت سارے لوگ جو ہیں پٹ گئے اس میدان میں، لیکن ہمارے لیڈر عمران خان میں سمجھتا ہوں کامیاب رہے. انہوں نے واقعتاً اپنی بصیرت ثابت کر دی. ان سے غلط فیصلے بھی ہوں گے، ہمیں ان کے لیے تیار رہنا چاہیے. کوئی بھی لیڈر جو جسے خدائی کیا کہتے ہیں ڈائریکٹ مشاورت حاصل نہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ خدا بشارت تو دیا، وہ تو نبیوں کو حاصل رہی ہے، وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی. ہم فانی لوگ ہیں، ہمیں تو اپنی بصیرت اپنی سوچ پر فیصلے کرنے پڑتے ہیں. فیصلے غلط بھی ہوتے ہیں، ہم کمزوریاں رکھتے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر تمام تر باتوں پہ میں کوئی عمران خان میں مجھے کوئی بہت بڑی پوزیشن میں نہیں رہا. میں ایک سٹیزن ہوں پاکستان کا، جب جیسا ہمیشہ رہا ہوں ویسا اب بھی ہوں، لیکن میں مداح ہوں قائد عمران خان کا. میری سوچ کہتی ہے، میں اختلاف بھی کرتا ہوں بعض باتوں پہ، لیکن میری سوچ کہتی ہے کہ عمران خان پاکستان کو بہت دور تک لے کے جائے گا. اور جو کام ادھورا چھوڑا تھا
اس وجہ سے کہ ان کی ڈیسٹنی میں یہی تھا، انہیں ایسی بیماری تھی جس کا وہ علاج کرا سکتے تھے اور شاید زندگی کے کچھ سال انہیں اور مل جاتے، لیکن انہوں نے علاج نہیں کرایا۔ اس وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کو علم ہو کہ انہیں ایک ایسی بیماری ہے جو انہیں اس دنیا سے لے جائے گی۔ اب پچھلے دنوں میں نے بی بی سی کی ایک ڈاکومنٹری پڑھی، اس سے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، اور مجھے جو شبہات ہے کہ قائد اعظم کو اگرچہ ان کی زندگی اتنی تھی لیکن ان کو جلد اس دنیا سے فارغ کرنے کا بندوبست کیا گیا۔ اب یہ بہت بڑی سازش ہوئی تھی قائد اعظم کے خلاف۔ بغاوت تو قائد اعظم کے خلاف شروع میں ہی کر دی گئی تھی جب ممدوٹ دولتانہ نے ڈچ کیا قائد اعظم، اور مسلم ان کا جو گروہ تھا پنجاب کے جو مسلم لیگی تھی وہ نئے طور پہ یونینسٹ تھے موسٹلی، وہ مسلم لیگ میں تو بہت دیر میں آئے تھے، تو ان لوگوں نے ڈچ کیا تھا قائد اعظم کو۔ تو یہی لوگ تھے جنہوں نے حلقہ آباد میں لیاقت علی خان کو اپنے ساتھ ملایا، اور بھی بہت سارے لوگ ملائے کہ یہ اب ڈرنے کی بات نہیں ہے، اب چند دنوں کی بات ہے، وہ گزر جائیں گے، بابا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ ان کا بندوبست ہو جائے گا۔ دکھ ہو رہا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے، لیکن ایسا ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے بابا، ہمارے بانی، ہم شرمندہ ہیں۔